الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. دیکھو، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں جیسے جسمانی بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور وہ تو حدیث پاک کا خلاصہ ملتا ہے کہ جب تمہارے معاشرے میں، سماجک زندگی میں بے حیائی بڑھ جائے گی، بے حیائی، تو تم پر ایسی ایسی بیماریوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جن بیماریوں کا نام تمہارے باپ دادوں نے سنا نہیں ہوگا. ایسی بیماریوں کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے جب بے حیائی پھیل جائے گی. اس لیے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد جو ہے وہ شرم و حیا اور سادگی پر رکھی ہے کہ اپنے معاشرے میں حیا لاؤ، حیا، اپنی سماجک زندگی میں حیا لاؤ، اپنی گھریلو زندگی کے اندر حیا لاؤ، اور اپنی پوری زندگی میں حیا لاؤ. اپنے چال میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے لباس میں، اپنی ہر چیز میں حیا لاؤ، حیادار زندگی گزارو. اس لیے کہ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. حیا، اس سے عجیب بات فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس قوم میں سے پہلے اللہ تعالیٰ حیا اٹھا لیتے ہیں. جب قوم میں سے حیا اٹھ گئی تب سمجھ لو کہ اس کی تباہی قریب ہے. یہ قوم اب تباہی کے گھاٹ اتر جائے گی. اس کے اندر سے حیا نکل چکی ہے. اس دور میں میرے دوستوں جتنے بے حیائی کے اسباب ہیں، اتنے اسباب شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھے. بے حیائی کے اسباب اتنے بڑھ چکے ہیں، اور باقاعدہ یہ دشمنوں کی سازش ہے. اس سازش ہے کہ مسلمان اللہ سے دور ہو جائے، یہ نبی سے دور ہو جائے، اس کا دین کھوکھلا ہو جائے، اس کا ایمان کھوکھلا ہو جائے، یہ اپنی دعا کی طاقت کو ختم کر دیں، یہ ہمارا کھلونا بن جائے. کہ باقاعدہ سازش ہے، اسے باقاعدہ بے حیائی چلائی جا رہی ہے. آپ دیکھو انٹرنیٹ کے ذریعے کیسی کیسی بے حیائی چلائی جا رہی ہے کہ آدمی کے ایمان میں زلزلہ آ جائے. انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے باقاعدہ بے حیائی کی بہت بڑی سازش چل رہی ہے دنیا میں کہ آدمی یہاں تک اگر اللہ حفاظت نہ کرے، یہ بیماری آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کو لت لگ جاتی ہے، لت، اس کی لت لگ گئی. جیسے بعض عادتیں لگ جاتی ہے آدمی کو چھوٹتی نہیں، ایسے اس کی بھی یہ انٹرنیٹ کی، موبائل کی ننگی تصویروں کو دیکھنا، بے حیا تصویروں کو دیکھنا کا اس کی آدمی کو عادت پڑ جاتی ہے، اس کو چین نہیں آتا. بے حیائی باقاعدہ پھیلائی جا رہی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہی کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں نا تو اس قوم میں سے اللہ تعالیٰ حیا اٹھا لیتے ہیں. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب کسی قوم میں میوزک عام ہو جائے گا، سنگیت عام ہو جائے گا. اب آپ دیکھو جیب کے اندر، موبائل کے اندر پتہ نہیں کیسا کیسا رنگ ٹون ہوتا ہے، کیسا میوزک، کیسا سنگیت. حالانکہ پیارے آقا نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ میں دنیا میں گانے اور بازوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں سنگیت کو مٹانے کے لیے آیا ہوں.
آپ انداز تو لگاؤ کہ جن چیزوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مٹانے کے لیے آئے ہیں، میرے دوستوں، یہ مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ ان جانوں اور بازوں کو اس نے اپنے گھروں کو آباد کیا ہے. گھروں کو نہیں، اس کا جیب اس سے آباد ہے. اس کا جیب نہیں، اس نے اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا ہے کہ اللہ کا گھر بھی اب کے میوزک سے آباد ہو رہا ہے. اس نے بیت اللہ کو نہیں چھوڑا اور اس نے کعبۃ اللہ کو نہیں چھوڑا. اس نے روز مبارک کو نہیں چھوڑا ہے. اس نے جنت البقیع کو نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں دیکھو میوزک عام ہو گیا. تو فرمایا کہ جب کسی قوم میں سنگیت عام ہو جاتا ہے تو پھر کہا کہ سنگیت جو ہے نا آخری اسٹیشن ہے، اس کے بعد تباہی کا اسٹیشن آتا ہے. سنگیت کے بعد تباہی ہے، سنگیت کے بعد بربادی ہے. یہ باقاعدہ سازش چلائی جا رہی، بے حیائی. اس لیے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد رکھی گئی ہے حیا پر. حیا، اپنی زندگیوں میں حیا لاؤ اور حیادار زندگی گزارو. مردوں میں بھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک مسلمان خاتون میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ حیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بندی حیادار ہو. اور دشمنوں کا محنت کا میدان اس امت کے دو طبقے بنے ہیں. ایک نوجوان طبقہ، یہ دشمنوں کی محنت جنہوں نے باقاعدہ سازشیں بنائی ہے. باقاعدہ بڑی بڑی یونیورسٹیز دنیا میں قائم ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں. ایک جگہ یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، 5000 عیسائی نوجوان گویا بھیڑ چڑھا دیے وقف. اور ان کے عزائم ہے کہ ہم جہاں تک دنیا میں سے اسلام کو مٹائیں گے نہیں، وہاں تک چین سے بیٹھیں گے نہیں. ان کے باقاعدہ عزائم ہے. ان کا عزائم ہے ہم عرب کی لڑکی کو جہاں تک ننگی کر کے چوراہے پر نچائیں گے نہیں، وہاں تک چین سے بیٹھیں گے نہیں. ان کی محنت کا میدان دوستو نوجوان طبقہ ہے. اور اب دیکھو آپ کو نظر آئے گا. اور دوسرا ان کی محنت کا میدان مستورات کا طبقہ ہے. دو طبقے اس امت کے باطل کی محنت کا میدان ہے، نوجوان طبقہ اور مستورات کا طبقہ. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں متنبہ کیا، آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے. اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکس ہو جائے گی، تمہاری عورتیں قابو باہر چلی جائے گی، تمہاری عورتیں سرکس ہو جائے گی اور تمہارا جوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا. اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ گویا 1500 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دو طبقے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے اور ہمیں جھنجھوڑا ہے اور ہمیں آگاہ اور خبردار کیا ہے. یہ دو طبقے ہیں، اگر یہ سرکس ہو گئی، تمہاری عورتیں سرکس ہو گئی، تمہارا جوان فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ اسے باطل کی محنت کا میدان یہ دو طبقے کہ ان کے ذریعے بے حیائی کو چلائی جائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بندی میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ حیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بندی حیادار ہو. اسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی بندیوں کو حیادار زندگی سکھائی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنے گھروں کو حیادار گھر بنائیں، ہم اپنی ماں بہنوں کو حیادار خاتون بن کر جینا سکھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. خالی کمانے سے، کھلانے سے، پلانے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے کہ چلو کما لیا، کھلا دیا، پلا دیا، پہنا دیا، چلو عید کے کپڑے ان کے ہم نے خرید لیے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میرے گھر میں عید کے کپڑے کیسے آئے ہیں؟ کیا میرے گھروں میں عید کے کپڑے حیادار آئے ہیں یا بے حیا کپڑے میرے گھروں میں آئے ہیں؟ بے حیا کپڑے تو میرے گھروں میں نہیں آئے ہیں.
کہ جن کی آستین بھی نہیں ہے، جو تنگ لباس ہے اور جو باریک لباس ہے، کہ جس لباس میں سے اس کا تن باقاعدہ نظر آتا ہے۔ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جہاں بہت مناظر بتائے تھے، وہاں ایک منظر یہ بھی تو بتایا تھا کہ چند عورتوں کو دیکھا کہ ان کو تار کون کا لباس پہنایا ہے، جہنم کا لباس پہنایا ہے۔ پیارے آقا نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں تنگ لباس پہنتی تھی، جس سے ان کے بدن کا چڑھاؤ اتار نظر آتا تھا، اور یہ دنیا میں باریک لباس پہنتی تھی جس کی سزا میں ان کو یہ تار کول کا لباس پہنایا ہے۔ ہم نے کبھی اس کو گھر میں نہیں دیکھا ہے کہ عید کے کپڑے تو آ گئے، لیکن کیسے آئے دیکھے ہیں؟ اس علماء نے جو ہے نا ایمانی خاتون کے لیے ایمان اور نماز کے بیچ میں لباس کو لکھ دیا ہے۔ آپ انداز تو لگاؤ کہ نماز سے پہلے بھی لباس کو لکھا ہے۔ اس کا لباس حیادار ہونا چاہیے۔ اس دور میں آپ دیکھو کہ جتنے ریڈی میڈ کپڑے اور ریڈی میڈ سوٹ بازاروں میں چل رہے ہیں، یہ سارے سوٹ کیسے ہیں کہ جن کی آستینیں نہیں ہے، کیسے کیسے چمکدار ہے میرے دوستوں، کیسی کیسی بے حیائی کا سامان اس میں ہے۔ اللہ کرے تو ایمانی آنکھیں ہمارے پاس، ہم اس کے ذمہ دار ہیں میرے دوستوں۔ اس سے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا جس نے اپنے گھر والوں کی آخرت کا کوئی فکر نہیں کیا تھا، کوئی فکر نہیں۔ جیسے کھانا ہو کھاؤ، جیسے جینا ہو جیو، جو پہننا ہو پہنو، جیسے بال سنوارنا ہے سنوارو، کوئی بریک نہیں، کوئی لگام نہیں۔ کبھی نہیں کہا کہ بیٹی تو کیا کرتی ہے، بیٹی تجھے گھر کے باہر نکلنے کا وقت آتا ہے تو تجھے آئینے کے سامنے تیار ہونے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور تو من سنور کر گھر کے باہر نکلتی ہے، 20 مردوں کی نگاہ تجھ پر پڑتی ہے، وہ بد نظری کا شکار بن جاتے ہیں۔ بیٹی تو کیا کرتی ہے؟ حالانکہ ہمارے پیارے نبی کا معاشرہ ہے کہ عورت گھر میں رہے تو بن سنور کے رہے، اور گھر کے باہر نکلے کہ سیدھے سادے کپڑے پہن کر نکلے۔ ہمارے نبی کا معاشرہ تو یہ تھا کہ گھر میں بن سنور کے رہے اور گھر کے باہر نکلے تو اپنے سیدھے سادے کپڑوں کے اندر نکل۔ بیٹی تو کیا کرتی؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے گھر والوں کی آخرت کا کوئی فکر نہیں کیا تھا۔ اس قرآن کریم میں اللہ پاک ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، ایسی آگ سے بچاؤ۔ ایک بوڑھے صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا یا نبی اللہ جہنم کا پتھر کتنا بڑا ہوگا؟ پیارے آقا نے فرمایا اے بڑے میاں دنیا کے سارے پہاڑوں کو ملا دو تب جا کر جہنم کا ایک پتھر بنتا ہے۔ آپ تصور تو کرو، دنیا کے پہاڑ کا بڑے میاں دنیا کے سارے پہاڑوں کو ملا دو تب جا کر جہنم کا ایک پتھر بنتا ہے۔ میرے دوستو کیا خیال ہے وہ آگ کیسی بھیانک آگ ہے جو اتنے بڑے پتھر کو پگھال دیتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو ایسی بھیانک آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ پر پوری نبوت کا بوجھ ہے، آپ عالمی نبی ہے اور آپ پر عالمی نبوت کا بوجھ ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو نہیں بھلایا۔
مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے میرے گھر کا کیا حال ہے، میرے گھر والوں کا کیا حال ہے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میرے گھر میں نمازوں کا کیا حال ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو کمانا جانتا ہوں، بس کماؤ کماؤ۔ اسے بزرگ کہتے ہیں اپنے گھروں کو ہوٹل مت بناؤ، ہوٹل مت بناؤ۔ ہوٹل کسے کہتے ہیں؟ آدمی ہوٹل میں جاتا ہے، کھاتا ہے، تھکا ہارا سوتا ہے، صبح میں پھر اٹھتا ہے، پھر یہ نہاتا ہے، پھر یہ ناشتہ کرتا ہے، پھر یہ اپنے کام کاج میں چلا جاتا، پھر تھکا ہارا آتا ہے۔ ہوٹل کے معنی یہ ہے، وہ اللہ والے فرمائے اپنے گھروں کو ہوٹل مت بناؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک امتی کا گھر مسجد بنایا تھا، مدرسہ بنایا تھا، خانقاہ بنائی تھی۔ ہمارا تو گھر وہ تھا، ہمارے گھر کی دولت میرے دوست کو لٹ چکی ہے، ہمارے گھر نبی والے اعمال سے خالی ہوتے جا رہے، نبی والے معاشرے سے ہمارے گھر میرے دوستوں برباد ہوتے جا رہے، ویران ہوتے جا رہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے میرے گھر میں نمازوں کا کیا حال ہے، میرے گھر میں اللہ کی یاد کی جاتی نہیں کی جاتی، میرے گھر کی در و دیوار اللہ کا نام سننے کی پیاسی ہے، میرے گھر میں اللہ کا کلام کتنا پڑھا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، مجھے نہیں معلوم ہے میرے گھر میں کیسی کیسی گندی ناولز پڑھی جاتی ہے اور اخباروں کی پورتیاں گندی گندی پڑھی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بھلایا۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا، پیارے آقا نے فرمایا عائشہ اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا لو، یہ ناراض ہو جاتے ہیں، دوبارہ گھروں میں لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ ہم نے گھر کی ڈسٹ بین کو کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اس میں کیا کیا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھروں کو دیندار بنائیں، ہماری ماں بہنوں کو دیندار بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اے پیارے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، حضور سے کہا جا رہا، حضور سے، ہاں اے پیارے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ ہمارے گھروں کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کو اعمال سے آباد کیا جائے، ہمارے گھروں کو حیادار بنایا جائے، ہمارے گھروں کو ہمارے نبی والے معاشرے سے میرے دوستوں مزین کیا جائے۔ اس وقت میرے دوستوں مسلمانوں کے گھروں کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ ہماری پریشانیوں کے اور ہماری مصیبتوں کا اور ہماری تنگیوں کا اور ہماری نت نئی مصیبتوں کا حل میرے دوستوں یہ ہے۔ اس کا حل چیزیں نہیں ہے، اس سے گھروں میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے غموم ہیں، غموم اور ہموم، غموم کس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کے سامنے اپنے اندر کی بات کر کے اپنا سینہ ہلکا کر دے کہ یہ غم ہے، یہ غم ہے، کیا کہے، اس کو غموم کہتے ہیں۔ ہموم کسے کہتے ہیں کہ آدمی کہہ بھی نہیں سکتا ہے اور آدمی سہ بھی نہیں سکتا ہے، کہے تو کس کو کہے، اندر ہی اندر جلتا ہے، اندر ہی اندر جلتا ہے، کہے تو کس کو کہے، وہ اس کو تو ہموم۔ ہمارے غموم اور ہمارے ہموم، ہمارے گھروں کی پریشانیاں، بے چینی، حالانکہ مکان اچھے سے اچھا ہے لیکن آدمی گھر میں جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے کہ صاحب جی بہت گھبراتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، پھر شیطان مشورہ دیتا ہے کہ باہر کا اثر ہے گھر میں، حالانکہ باہر کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ تو اندر کا اثر ہے کہ گھر نبی والے اعمال سے خالی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت والے نبی ہے، آپ برکت والے نبی ہے، آپ سراپا نور ہو، تو آپ کے اعمال سراپا نور، سراپا رحمت، سراپا برکت ہے، اس سے گھر خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس سے اپنے گھروں کو آباد کیا جائے، اس سے روزانہ اپنی ماں بہنوں کو لے کر بیٹھو
تاکہ اللہ کرے یہ اپنے گھر کو دیندار گھرانہ بنائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال مسجد نبوی میں زندہ تھے وہ اعمال مدینہ پاک کے ایک ایک گھر میں زندہ کر دیے تھے۔ ایک ایک گھر مسجد تھا، ایک ایک گھر مدرسہ تھا، ایک ایک گھر خانقاہ بنی ہوئی تھی۔ ہمارے گھروں کا حالات تو یہ تھے کہ ہمارے گھر کی عورت کا پیٹ کا بچہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ جو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خاص ہے، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ فرماتی ہے جب یہ میرے پیٹ میں تھے اور میں تہجد میں اٹھتی تھی، میرے پیٹ کا بچہ اللہ 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 کا ذکر کرتا تھا اور میں اسے سنتی تھی۔ ہماری تو عورتوں کے پیٹ کے بچے کا حال یہ تھا۔ یہ گھر ایسے خانقاہ بنے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے گھروں کی ضرورت ہے، ہماری ماں اور اس کے لیے اپنی عورتوں کو اس سے یہ کہتے ہیں بچے پر سب سے زیادہ اثر تو ماں کی زندگی کا ہے۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماں گالیاں دینے والی ہوتی ہے نا، اس ماں کا بچہ دنیا میں گالی سیکھ کر ہی آتا ہے۔ یہ دنیا میں آ کر گالی نہیں سیکھا، وہ تو ماں کے پیٹ سے گالی سیکھ کر آیا ہے، کیونکہ ماں گالیاں دینے والی تھی۔ آگے مجدد صاحب فرماتے ہیں جو ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی ہے، اس ماں کا بیٹا ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کا نام سیکھ کر آتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اللہ اللہ کرنے والی تھی۔ عجیب بات لکھی ہے فقہا نے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ ماں کی 24 گھنٹے کی زندگی کا اثر لیتا ہے۔ یہ ماں 24 گھنٹے میں جتنی حرکتیں کرتی ہے، اچھی حرکت کرے یا بری حرکت کرے، یہ پیٹ کا بچہ ماں کی ایک ایک حرکت کا اثر لیتا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ ننگے ناچ گھنٹوں ننگے ناچ دیکھ رہی ہے۔ اب بتاؤ اس پیدا ہونے والے بچے سے آپ کو کیا امید ہے؟ بلکہ عجیب بات لکھی علماء نے کتابوں میں کہ وہ حمل، عجیب بات ہے، وہ حمل اس صحبت سے رہا جس صحبت کے بعد میاں یا تو بیوی دو میں سے کسی ایک کی صبح کی نماز قضا ہو گئی تو اس حمل سے پیدا ہونے والی اولاد نافرمان ہوگی۔ آپ انداز لگاؤ۔ ہمارے مسائل کا حل میرے دوستو یہ ہے، اس وقت ماں باپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اولاد کا غم، اولاد کی نافرمانی، اولاد نافرمان ہے، ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک باپ حقیقت میں وہ کہتا تھا کہ میری اولاد، میرا بیٹا مجھے سانپ کی طرح ڈستا ہے، وہ باپ کہتا ہے، وہ کہتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے سانپ کی طرح ڈستا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے بیچارہ کاش اس سے تو اللہ تعالیٰ باندھ رکھتے تو اچھا تھا، اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتے تو اچھا تھا۔ اولاد ہاتھوں سے نکلتی جا رہی۔ اس کا حل میرے دوستو یہ ہے، گھروں کے ماحول کو دینی بناؤ، گھروں کو میرے دوستو اعمال سے آباد کیا جائے۔ یہ ہمارے گھر اللہ کرے اعمال سے آباد ہو جائے، ہماری ماں بہنیں ایک حیادار خاتون بنے، ایک مسلمان خاتون بن کر زندگی گزارے۔ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارتے زندگی گزارے، یہ پردے پر ناچنے والیوں کی نقل نہ اتارے، یہ فاطمہ زہرا کی نقل اتارتے زندگی گزارے۔ یہ میرے دوستو اس کا انتظام ہے۔ اس اللہ پاک نے اپنی بندیوں کو قرآن کریم میں زندگی سکھائی ہے۔ سورہ نور کو دیکھو، اے پیارے نبی جی ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو یہ دوپٹہ اوڑے تو ایسا اوڑے جس سے اس کا پورا سر اور اس کو گریبان کہتے اس کا گریبان چھپ جائے۔ اے پیارے نبی جی ہماری ایمان والی بندیوں کو کہو کہ دوپٹہ اوڑے تو ایسا اوڑے جس سے اس کا پورا سر اور اس کا پورا گریبان چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو ایسے دوپٹے میں دیکھنا چاہتے ہیں
اب سچ بتاؤ ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہے؟ بلکہ باقاعدہ میرے دوستوں سازش سے دنیا میں ہیئر سٹائل کی فیشن چلائی گئی ہے، ہیئر سٹائل. اور ہیئر سٹائل کے معنی یہ ہے کہ اس خاتون کو کھلے سر گھر کے باہر آنا ہے، ورنہ ہیئر سٹائل کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے. یہ سازش ہے، ہیئر سٹائل. اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو ایسے دوپٹے میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جتنے شریر جنات ہیں نا، شریر جنات یہ عورتوں کے سر کے بالوں پر عاشق پڑتے ہیں. یہ شریر جنات عورتوں کے سر کے بالوں پر عاشق پر، اس لیے اللہ نے اس کو چھپایا، اس کو چھپاؤ. آگے اللہ تعالیٰ حیادار زندگی سکھا رہے. اے پیارے نبی جی ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو یہ اپنی زینت کو اور اپنے سنگھار کو پرائے مردوں سے چھپا دے. بے شک عورت زینت ضرور کرے گی اور یہ سنگھار ضرور کرے گی، لیکن کہا ہماری بندی سے کہو یہ اپنے سنگھار کو پرائے مردوں سے چھپا دے. آگے اللہ زندگی سکھا رہے. اے پیارے نبی جی ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو یہ زمین پر چلے تو ذرا ہلکے پاؤں سے چلے. اللہ تعالیٰ چلنا سکھاتے ہیں جیسے کہ ماں اپنی چھوٹی بچی کو چلنا سکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اپنی بندی کو چلنا سکھا رہے ہیں. اے پیارے نبی جی ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو یہ زمین پر چلے تو ذرا ہلکے پاؤں سے چلے، سنسناٹ نہ چلے، یہ زمین ہلکے پاؤں سے چلے. گویا اللہ تعالیٰ اپنی بندی کی چال میں بھی حیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بندی کی چال حیادار ہو. یہ معاشرہ میرے دوستوں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہے جس کی بنیاد شرم و حیا، اس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد شرم و حیا پر رکھی گئی ہے. شرم و حیا اور سادگی، ایک شرم و حیا ہے اور ایک سادگی ہے کہ اپنے معاشرے میں سادگی لاؤ. وہ تو نبی کے دشمنوں کی معاشرت کی بنیاد ہے بے حیائی. یہ تو نبی کے دشمنوں کی معاشرت کی بنیاد ہے بے حیائی اور فضول خرچی. یہ تو نبی کے دشمنوں کی معاشرت کی بنیاد ہے بے حیائی اور فضول خرچی. ہمارے نبی کی معاشرت کی بنیاد شرم و حیا اور سادگی لاؤ زندگی میں. اس سے کہتے ہیں اپنے 5 شعبوں میں سادگی لاؤ. کھانے پینے میں سادگی لاؤ، کھانے پینے میں سادگی لاؤ. یہ قسم کے کھانے، یہ برمیز اور یہ چائنیز اور یہ لاریوں کے کھانے، ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، لاریوں کی طرف. ہفتے میں ایک دن ہمارا ایسا بن گیا کہ ہفتے میں ایک دن باہر کھانا کھائیں گے، گھر میں کھانا نہیں پکے گا. یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے اور یہ بیماریوں کی جڑ ہے کہ ان لاریوں کے کھانوں پر پتہ نہیں کیسی آنکھیں پڑی ہے اور وہ کھانا میرے دوست ہمارے پیٹ میں جاتا ہے. اپنے کھانے کو سیدھا، کھانے میں سادگی لاؤ، کھانے میں سادگی لاؤ. اپنے لباس میں سادگی لاؤ، لباس میں سادگی لاؤ. اپنی سواریوں میں سادگی لاؤ. اپنی کمائیوں کو میرے دوستوں سواریوں کے پیچھے برباد مت کرو. لیٹسٹ ماڈل کے چکروں میں اپنی کمائیوں کو برباد نہ کرو. یہ تو اولڈ ماڈل ہو گیا، اب یہ لیٹسٹ ماڈل ہے، یہ لیٹسٹ ماڈل ہے. اب سواریوں میں سادگی لاؤ اور پھر اپنے مکانوں میں سادگی لاؤ، اپنے مکانوں میں سادگی لاؤ. اس سے کہا مکان کے 4 درجے، 4 درجے. ایک رہائش ہے کہ میں رہنے کے قابل مکان بن گیا، اللہ کا شکر ہے. اینٹ سے اینٹ جڑ گئی، سر چھپانے کے لیے سایہ ہو گیا، اب اللہ کا شکر ہے. رہائش اس کو کہتے ہیں. مکان کا ایک درجہ یہ ہے. مکان کا ایک درجہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ آرائش. آرائش کہ ذرا پلاسٹر کر دو، ذرا کلر لگا دو، کا شریعت نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے، اس کی بھی اجازت ہے. کر لو، پلاسٹر بھی کرو، کلر بھی لگاؤ، آپ کو اجازت ہے. اس سے آگے کا ایک درجہ ہے جس کو زیبائش کہتے ہیں، ڈیکوریشن.
اور اب تو مفتیان جو ہے نا ایک درجے میں اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ آدمی اپنی خوشی کے لیے تھوڑا ڈیکوریشن کر لے، اس کو اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے ایک درجے میں۔ اور اس کے آگے کا خطرناک درجہ ہے جس کو نمائش کہتے ہیں، مکان کا ایک درجہ ہے نمائش، کہ اس کا مکان ایسا تو میرا ایسا، اس کا ایلیویشن ایسا تو میرا ایسا، نمائش کہتے اس کی شریعت کی اجازت نہیں تھی، اس کے چکر میں مت پڑو۔ اس سے پیارے آقا نے فرمایا مسلمان کا بدترین مال وہ ہے کہ جو تعمیر کے پیچھے برباد کیا جائے، بدترین مال جو تعمیر کے اندر خرچ، تعمیر کے اندر برباد کیا جائے۔ اسے ایک بزرگ ہمارے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو تعمیرات میں لگا دیتے ہیں۔ ناراضگی کی علامتیں ہیں، ایک علامتیں اللہ کے راضی ہونے کی بھی ہے اور ایک علامتیں اللہ سے ناراض ہونے کی بھی ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی کی علامتوں میں فرمایا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو ایک دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں۔ آدمی دوسروں کی کمزوریاں دیکھتا پھرتا ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ لوگوں کی کمزوریاں دیکھتا پھرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ لوگوں کی کمزوریاں مت دیکھو، کمزوریاں دیکھنے کے لیے اپنی ذات کا انتخاب کرو اور دوسروں کی خوبیاں دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اگر اس بیماری سے آدمی باز نہیں آیا اور یہ بیماری بڑھتی گئی، لوگوں کی کمزوریاں دیکھنا بڑھتا گیا، کہتے بہت خطرہ ہے، آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اتنی بڑی بیماری، اس لیے اپنی نگاہوں کو صحیح کرو، اپنا چشمہ صحیح کر لے، آدمی اپنا چشمہ صحیح کر لے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں گے۔ ارے خوبیاں دیکھنے کی عادت پڑی نا تو آدمی کتے سے سبق سیکھ لے گا، کتے سے۔ اگر خوبیاں دیکھنے کا عادی بنا تو کتے سے سبق سیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں، تو اس سے باز نہیں آتا، اس کی بیماری بڑھتی جاتی، انجام کے اعتبار سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور دوسری علامت بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو تعمیرات میں لگا دیتے ہیں، تعمیرات میں پھانس دیتے ہیں۔ آج اس دور میں آپ دیکھو، اس دور میں جتنی تعمیرات ہو رہی ہے، جتنا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، شاید پہلے دور میں کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو کہتے اپنے مکانوں کے اندر سادگی لاؤ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ اپنے مکانوں میں سادگی لاؤ، کھانے پینے میں سادگی لاؤ، اپنے لباس میں سادگی لاؤ، اپنی سواریوں میں سادگی لاؤ، اپنی شادیوں میں سادگی لاؤ۔ شادی بے شک ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، کرو، لیکن یہ فرمایا کہ شادیوں میں اپنی زندگی کی کمائیوں کو تباہ اور برباد مت کرو۔ اپنی زندگی کی کمائیاں شادیوں میں تباہ اور برباد مت کرو۔ اس سے مفتیان علماء تو فرماتے ہیں کہ دلہے کے لیے بھی شادی کے لیے نیا جوڑا سلانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں دلہن کے لیے بہتر ہے، دلہے کے لیے، شادی کے لیے، نکاح کے لیے نیا جوڑا سلانا ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے، سلاتے اجازت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اپنے نکاح کو سادہ فرمایا، برکت والا ہے وہ نکاح، برکت والا ہے وہ نکاح جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو۔ زندگی کی کمائیاں تباہ اور برباد مت کرو۔ ایسے دعوت نامے اور ایسے انویٹیشن کارڈ، پتہ نہیں ایک شادی کا کارڈ کتنے روپیوں کا بنتا ہے۔ آخر اس کا انجام کیا ہے؟ اس پر اللہ کا نام ہے، اس پر نبی کا نام ہے، یہ آخر میرے دوستوں ڈسٹ بن میں جاتا ہے اور پتہ نہیں آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بتا اس سے بڑھ کر دیکھ بھی ہے کوئی؟ اپنی کمائیاں شادیوں میں تباہ اور برباد مت کرو، اپنی شادیوں کو سادہ۔ یہ فرمایا برکت والا ہے وہ نکاح جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو، تاکہ اللہ کرے دنیا سے زنا ختم ہو جائے اور نکاح آسان ہو جائے۔ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا دنیا سے ختم ہو جائے۔ اب نکاح مہنگے ہوتے چلے گئے میرے بھائیوں،
تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غریب کے گھر کی بچی کی جوانی گھروں میں ڈھلتی جا رہی ہے. اس غریب باپ کے پاس اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. یہ روز کماتا ہے روز کھاتا ہے, اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, جس کا نتیجہ ہے دنیا میں زنا بڑھتے جا رہے. جس کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں, اگر آپ امت کی کارگزاریاں سنو, ہماری بیٹیاں گیروں کے حوالے ہو گئی, گیروں کے حوالے ہو گئی, بلکہ چمار اور بھنجوں کے حوالے ہماری بیٹیاں ہو رہی. ایک شہر کی کارگزاری ہے جہاں ہم پر گئے تھے, کئی شہر کے حالات ہی ہے. میں نے کہا کیوں ہے؟ کہ ہمارا نکاح بہت مہنگا ہے, ہماری شادیاں بہت مہنگی ہے. اس سے میرے بھائیوں ہم رحم کھائے. ایک غریب باپ مجھے کہتا ہے کہ میری 6 بچیاں ہیں, 6 بچیاں, میں میری بچیوں کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں خون آتا ہے, پانی نہیں, آنسو نہیں, میری آنکھوں میں خون آتا ہے کہ میری بچوں کا کیا ہوگا, میں کیا کروں گا. اللہ نے مال اس کے لیے نہیں دیا ہے. ہاں اللہ نے دیا ہے تو میرے دوستوں ایسے غریب ماں باپ کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرا دو, اپنی شادیوں میں کم خرچ کرو, اور یہ بچا ہوا مال ایسے غریب ماں باپ کی بیٹیاں جن ماں باپ کی راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے, ایسی غریب بچوں کے ہاتھ پیلے کرا دو. اللہ نے مال دیا ہو تو لگاؤ. کسی کا جھونپڑا ٹوٹا ہوا ہے اور ٹوٹے ہوئے جھونپڑے میں سے بارش گرتا ہے, اس غریب کا جھونپڑا پورا گیلا ہو چکا ہے, اس کو اپنے بچوں کو سلانے کی کوئی جگہ نہیں ہے, ایسے غریب کے جھونپڑے پر لگاؤ. اللہ نے مال اس لیے دیا. اسے قرآن کریم نے دیکھو زکات کے بعد ہمیں اٹھایا ہے, صدقہ خیرات پر اٹھایا ہے, یتیم پروری, بیوہ پروری, غریب پروری پر ہمیں اٹھایا ہے. تو اللہ نے مال اسی لیے دیا ہے, اس میں غریبوں کا حق ہے, اس میں غریبوں کا حق ہے. ایسے غریب گھرانے تلاش کرو, اپنے گھر کی شادیوں کو سادہ بناؤ. فرمایا کہ اگر تمہاری شادیاں سنت اور شریعت کے مطابق ہوئی, سنت اور شریعت کے مطابق, تو تیرے گھر میں آنے والی بیوی, تیرے گھر میں آنے والی بہو یہ رحمت اور برکتیں لے کر آئے گی. اور اگر شادیاں سنت اور شریعت سے ہٹ کر کی ہے, کہ ساتھ سماج کو دیکھا, رواج کو دیکھا, ماحول کو دیکھا, اللہ نبی کو نہیں دیکھا ہے, کہ میرے نبی کی بھی تو بیٹیاں تھی نا, آپ ہزاروں مرتبہ قسم کھلاؤ میرے نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی ہے. میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا ہے, میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کی رخصتی کیسے کی ہے, کبھی اس کو نہیں دیکھا, اللہ کو نہیں دیکھا, نبی کو نہیں دیکھا, سماج کو دیکھا, رواج کو دیکھا, ماحول کو دیکھا. تو تمہاری شادیاں سنت اور شریعت کے خلاف ہوئی تو پھر کہہ دیا تیرے گھر میں آنے والی بیوی, تیرے گھر میں آنے والی بہو یہ مصیبت اور زحمتیں لے کر آئے گی, پھر روتے پھرنا. تو ہمارے نبی کی معاشرت کی بنیاد سادگی ہے. اپنی شادیوں کے اندر سادگی لاؤ, نکاح کو آسان کر دو, نکاح آسان کر دو, تاکہ غریب سے غریب کے لیے یہ نکاح کرنا میرے دوستوں آسان ہو جائے اور دنیا سے زنا میرے دوستوں ختم ہو جائے. ہمارے نبی کا معاشرہ ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہے کہ آپس میں رشتے دار صلہ رحمی کریں, اپنے رشتے داروں سے تعلق جوڑو. اس دور کی بیماریاں ہیں, بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے, دونوں کی پشت میں ایک باپ کا خون چل رہا ہے, لیکن بھائی سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. برسوں ہو گئے بھائی نے بھائی کے ساتھ بات نہیں کی ہے, چچا بھتیجے سے کٹا ہوا ہے, بھانجا ماموں سے ٹوٹا ہوا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہے, کٹا تعلق. حالانکہ یہ فرمایا جیسے کل بھی کہا تھا نا کہ بڑی بڑی راتوں میں, کہ جن راتوں میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے, آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے, بلکہ شب برات جس رات کا نام چھٹکارے کی رات ہے, ایسی رات میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو آپس میں قطع تعلق کرتے ہیں, کہ تعلق کٹا ہوا ہے, بھائی کا کٹا ہوا ہے. ایسی راتوں میں بھی یہ مغفرت عامہ سے محروم رہتے ہیں. اس سے پیارے آقا نے ہمیں راستہ بتایا, جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ,
یہ راستہ ہے. اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ, چھوٹا بناؤ, چھوٹے باپ کے بن جاؤ, اپنی مونچھ کو نیچی کر لو ذرا. اللہ کو یہ پسند, اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ. اللہ بڑے ہیں, اللہ کا نام بڑا ہے, اللہ کا کام بڑا ہے. ہمارے واسطے بڑائی حرام ہے, ہمارے واسطے بڑائی حرام ہے. اپنی مونچھ کو نیچی کر لو, اپنے آپ کو جھکا دو, اس کے قدموں میں اپنی ٹوپی ڈال دو اور اس سے اپنا تعلق جوڑ لو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ, سامنے چل کر جاؤ, اپنا حصہ جوڑ لو. بھائی معاف کر دینا, بھائی مجھے معاف کر دینا, چچا مجھے معاف کر دو, منا لو ان کو. ورنہ فرمایا قیامت کے دن یہ رشتہ داری عرش کے سائے کے نیچے ہوگی. 3 چیزیں ہوگی, اس میں ایک رشتہ داری ہے. وہ پکارے گی کہ یا اللہ, جس نے مجھے جوڑا اس کو تو اپنی رحمت سے جوڑ دے, جس نے مجھے توڑا تو اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے. قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے یہ رشتے داری کہے گی یا اللہ, جس نے مجھے توڑا تو اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے. میرے دوستو کیا خیال ہے, جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ٹوٹ گیا, اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کیا ہوگا؟ انجام کو سوچے. اس کا انجام کیا ہے؟ آخر اس کا انجام کیا ہے؟ میں کب تک منہ چھوٹی رکھوں گا؟ نہ, اپنی مجھ کو نیچے کر لو, جھکا دو اپنے آپ کو. اللہ کو جھکنا بہت پسند ہے, جھکاؤ, اپنے آپ کو چھوٹا بنا دو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ہے اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا. یا اللہ, مجھ کو میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے. اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ, اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا میری کیا تعریف کرتا ہے, میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو اونٹ کے گوشت کو سکھاتی تھی, کھاتی تھی, کھلاتی تھی. میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں, میری کیا تعریف کرتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنایا, اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ. دیکھو گھاس چھوٹا ہے, گھاس کیسا ہے؟ گھاس چھوٹا ہے, لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہے کہ آندھی طوفان آئی اور گھاس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہے. درخت بہت بڑا ہے اور یہ اکڑا ہوا کھڑا رہتا ہے کہ آندھی طوفان آتی ہے, اس کو جڑوں کے سمیت اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے اور لوگ اس کو کاٹ کے جلا کے راہ کر دیتے ہیں. اس کا انجام ہے. اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ, رشتے داروں سے تعلق جوڑ دو, معافی مانگ لو, ان کے قدموں میں پڑ جاؤ. جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ, ہمارے نبی کی تعلیم ہے. جو ظلم کرے اسے معاف کر. انتقام کا نہیں, انتقام ہمارے پیارے نبی نے نہیں سکھایا ہے. اسے ہماری نبوت یہ کہتے مظلوم رہی ہے, آپ ظالم نہیں. نبوت کبھی ظالم نہیں بنی, مظلوم رہی. نبوت مظلوم رہی, نبوت ظالم نہیں بنی ہے. جو ظلم کرے اسے معاف کرو, معاف کرو. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. ظلم کرے اسے معاف کرو. عید کا جواب پتھر سے دینا ہمارے نبی نے نہیں سکھایا ہے. یہ تو دنیا کے نادان انسانوں کی آواز ہے کہ عید کا جواب پتھر سے دینا کا نہیں, ہمارے نبی کی تعلیم ہے. جو ظلم کرے اسے معاف کرو, جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو. جیوا ساتھے تیوا یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو. اس نے ڈیپر نہیں مارا, تم ڈیپر مار دو. اس کی آنکھ پر لائٹ مت پھینکو. جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر. جو ظلم کرے اسے معاف کر. جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ. جو تجھے اپنی عنایت سے محروم رکھے اس پر احسان کر. اس طرح یہ میرے دوستو, یہ راستہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرے کا بتایا ہے کہ اپنے معاشرے میں صلہ رحمی لاؤ. کہتے اس کا قطع تعلق کرنے والے کی دعا یہ کہتے یہ آسمانوں پر نہیں جاتی ہے, اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے. اس کے اعمال نامے, حالانکہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال نامے کو دیکھتے بھی نہیں ہے. بلکہ عجیب بات فرمائی, 2 مسلمان بھائی 3 دن ابولا رہے, 3 دن چھٹاؤ رکھے, اگر ایسی حالت میں موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. اپنے معاشرے میں صلہ رحمی کو لاؤ, جوڑو, آپس میں جڑ جاؤ.
آپس میں جڑ جاؤ، آپس میں جڑ جاؤ میرے بھائی، آپس میں صلہ رحمی، اللہ کرے صلہ رحمی، آپس میں پیار محبت کا میرے دوستوں ہمارا معاشرہ بنے، پیار محبت کا معاشرہ بنے، آدمی اپنے معاشرے میں سدھار لائے، صلہ رحمی، اپنے اخلاق کو اچھے بنانا۔ کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز آدمی کے اخلاق ہوں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ اسے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حسن اخلاق کا خلاصہ ہے ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچے، ہر ایک کو اپنی زندگی اللہ کرے ہم ایسی بنائے، اپنے اندر اخلاق، پھول بن کر دھرتی پر جینا ہم سیکھے، پھول بن کر، مسلمان پھول بن کر جیتا ہے، مسلمان کانٹا بن کر نہیں جیتا ہے، مسلمان تو پھول ہے۔ ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچے، ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچ رہا ہے۔ ایک بزرگ راستے پر جا رہے تھے، راستے پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے پتھر ہٹا دیا اور فرمایا یوں لگتا ہے اس راستے پر سے تو مسلمان نہیں گزرا ہے۔ مطلب اگر مسلمان اس راستے پر سے گزرتا نا یہ پتھر راستے کے بیچ میں نہ ہوتا۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، یہ اخلاق اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اس سے فرمایا یا نبی اللہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کیا ہے؟ کہ دو چیزیں، تقویٰ اور اخلاق۔ یہ اخلاق آدمی کو جنت میں لے جائے گا، تقویٰ اور اخلاق، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاق سے برتنا۔ ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچ رہا ہو، ہر ایک کو نفع۔ ایک بزرگ تھے، دریا کے کنارے پر کھڑے تھے، تو دیکھا ایک بچھو جو ہے وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے لیکن پانی کے تھپڑے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ کہتے اس بزرگ نے اسے ہاتھ کا سہارا دیا بچھو کو۔ حالانکہ بچھو کی صفت ہے ڈنک مارے بھی ضرور رہتا نہیں، بلکہ ماہر یوں کہتے ہیں بچھو جب اپنے بل سے نکلتا ہے نا جہاں تک کسی کو ڈنک نہیں مارتا یہ واپس بل میں نہیں جاتا ہے۔ اسے ڈنک مارنے کو کوئی نہیں ملا، یہ بچھو پتھر کو بھی ڈنک مارتا ہے پھر واپس بل میں جاتا ہے، وہاں تک نہیں جاتا، اس کی عادت ہے۔ کہتے بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بھیس تو انسان کا ہے لیکن ان کی حرکتیں بچھو جیسی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، کسی نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ کسی کی جوان بیٹی کا رشتہ اچھے گھر میں ہو رہا تھا، ایسا بیچ میں دخل گیری کری، ہوتا ہوا کا رشتہ اٹک گیا، ٹوٹ گیا۔ اس کو کہتے بچھو، ڈنک مارنا۔ کسی کا کام اچھا بن رہا تھا، اس کے کام کو بگاڑ دیا، دو بھائیوں میں توڑ کرا دیا، میاں بیوی کے اندر لڑائی کرا دی۔ تو یہ بعض آدمی ظاہر کے اعتبار سے جو اچھے انسان نظر آتے ہیں، کہتے ان کی حرکت اور سکنات بچھو جیسی ہوتی ہے، ڈنک مارنا، بس نقصان پہنچانا، ایسے بول دینا جس سے مسلمان کا دل ٹوٹ جائے، اس کا دل تل ملا جائے، اس کا دل تل ملا جائے، اس کے دل کو توڑ دیا۔ اس سے فرمایا مسلمان کے دل کو توڑنا یہ تو کعبۃ اللہ کو گرانے سے زیادہ بدتر ہے۔ ایسے بولے اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کی عزت سے کھیل لیا، اس کی ٹوپی کو اچھال دی، ایسے بولا کہ اس کی عزت سے کھیل لیا ہے۔ حالانکہ فرمایا مسلمان کی عزت سے کھیلنا جو ہے نا یہ تو بدترین سود ہے، بدترین سود۔ حالانکہ سود یہ تو بدترین چیز ہے، بدترین۔ اللہ پاک کا اعلان جنگ ہے، آؤ میدان میں، ہمارا اعلان جنگ ہے۔ سود اسے کہتے ہیں جس کے 72 درجے ہے، سود کے گناہ کے 72 درجے ہیں اور سب سے پہلا درجہ اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، یہ پہلا درجہ ہے۔ سود کا 1 درہم 35 مرتبہ کے زنا سے زیادہ سخت ہے، سود اسے کہتے ہیں۔ اسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود والا کبھی بھی پنپ نہیں سکتا ہے، کوئی مائیں کا پوت اس دنیا میں سود کی بنیاد پر پنپ نہیں سکتا ہے۔ یہ تو پنپنا نظر آتا ہے آپ کو کہ سود کی بنیاد پر نئی نئی سواریاں اتارو، سود کی بنیاد پر مکان بناؤ، سود کی بنیاد پر کھیتیاں کرو، سود کی بنیاد پر ٹرکیں اتارو، کہتے یہ تو نظر آتا ہے۔ اللہ کے سچے نبی کہتے ہیں سود والا کبھی بھی پنپ نہیں سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 سال پھر اللہ رسی کو کھینچ لیتے ہیں۔
سود ایسا گناہ ہے، لیکن یہ فرمایا مسلمان کی ٹوپی اچھالنا یہ بدترین سود ہے، تو وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ اسے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا۔ تو بزرگ دریا کے کنارے پر بچھو کو ہاتھ کا سہارا دیا، بچھو نے ڈنک مار دیا، بزرگ تین ملا گئے، چھوڑ دیا۔ پھر سکون ہوا تو دوبارہ ہاتھ کا سہارا دیا، پھر بچھو نے ڈنک مارا، آپ تین ملا گئے، چھوڑ دیا۔ پھر سکون ہوا تو پھر ہاتھ کا سہارا دیا، پھر بچھو نے ڈنک مارا، آپ تین ملا گئے۔ کوئی آدمی اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور قریب آیا اور قریب آ کر کہتا ہے کہ حضرت یہ بچھو بار بار آپ کو ڈنک مارتا ہے، آپ تین ملا جاتے ہو، پھر آپ کو بار بار اس کو ہاتھ کا سہارا کیوں دیتے ہو؟ اس اللہ والے نے کیا جواب دیا ہے؟ اس اللہ والے نے فرمایا بھائی بچھو اپنی برائی کو نہیں چھوڑتا ہے، میں اپنی بھلائی کو کیوں چھوڑ دوں؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچ رہا ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ تو حسن معاشرت کا خلاصہ ہے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسی حرکت مت کرو کہ کسی کو تکلیف ہو جائے، راستے پر گاڑیاں پارک مت کرو، لوگوں کا راستہ تنگ ہو گیا ہے، یہ فرمایا کہ جو لوگوں کے راستے کو تنگ کرے گا اس کا جہاد بھی قبول نہیں۔ تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچ رہا ہو، اپنے اخلاق اتنے اچھے سے اچھے بنائے، ہماری کمائیوں کو حلال کرو، حرام سے پاک کرو، پاک۔ قسم خدا کی حرام کمائیاں آدمی کو چین سے جینے نہیں دیتی ہے۔ ظاہر میں بہت آتا نظر آئے گا، اچھے بنگلے بن رہے، اچھی سواریاں آ رہی، اچھے کپڑے آ رہے، اچھے کھانے دسترخوان پر آ رہے ہیں، لیکن حرام کی بنیاد پر آدمی چین سے نہیں جی سکتا ہے، چین نہیں سے۔ جیسے زہر آدمی کو تڑپا تڑپا کے موت کے گھاٹ اتارتا ہے، ایسے حرام آدمی کو تڑپا دیتا ہے۔ اپنی کمائیوں کو حلال کرو، تھوڑا ہے حلال، انشاءاللہ اس میں برکت ہے، چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، اس میں اولاد کی فرما برداری ہے۔ حرام کا لقمہ اپنی اولاد کے پیٹ میں میرے دوست مت ڈالو، یہ اولاد تمہاری نافرمان ہو جائے گی، مقابلے پر آئے گی۔ اپنی کمائیوں کو حلال کرو، حرام سے بچو، حرام سے بچو، کمائیوں کو حلال کرو، اپنے لقمے کو حلال کرو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لقمہ سمندر ہے، اس کے خیالات اس کے موتی ہے، خیالات اس کے موتی ہے، جیسا لقمہ ایسے خیالات ہوگے، ایسی آدمی کی سوچ، ایسے آدمی کے جذبات، ایسے آدمی کی وچار دھارا، ایسے آدمی کی میرے دوستوں زندگی جیسا لقمہ۔ لقمہ کیسا ہے؟ اپنے لقمے کو حلال کرو، حرام مت کرو، حلال کرو۔ ایک بزرگ ہے کہتے ہیں ہم نے کسی کٹھیہارے کی دعوت کھائی، تو اس کی دعوت کھانے کے بعد ہمارے اعمال دگنے ہو گئے، ڈبل ہو گئے، اور عجیب انہماک اعمال میں آیا۔ ایک کٹھیہارے کی دعوت کھائی جو پسینے کی کمائی کر، اسے فرماتے ہیں اللہ پاک کو جو ہے نا ہاتھوں کی ہوئی کمائی بہت پسند ہے، ہاتھوں کی ہوئی کمائی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہم نے کٹھیہارے کی دعوت کھائی تو اس کی دعوت کھانے کے بعد اعمال دگنے ہو گئے۔ پھر ایک مدت کے بعد ایک نواب کی دعوت کھائی، وہ بزرگ کہتے ہیں اس نواب کی دعوت کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ جناح کرو، جناح کرو، جناح کرو، اور لقمے کا اثر تھا۔ اپنے لقمے کو میرے دوستو حلال کرو، اپنی کمائی کو حلال کرو، اس میں سکون ہے، اس میں برکت ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں دنیا آخرت کی میرے دوستو عافیت اللہ نے رکھی ہے۔ اپنے لقمے کو حلال کرو، حرام سے بچاؤ۔ بجلی کی چوری مت کرو، بجلی کی چوری یہ میرے دوست عقل مندی نہیں ہے کہ ہمارا لائٹ بل بہت کم آتا ہے، تو ایسے بجلی کی چوری مت کرو۔ پوری انسانیت، ایک ہمارے مفتی صاحب مفتی احمد صاحب فرماتے تھے کہ کسی ایک کا حق مارا تو ایک آدمی قیامت کے دن کھڑا ہوگا کہ اس کی غیبت کی تھی، اس کا مال دبایا تھا، لیکن بجلی کی چوری ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن ساری پبلک یہ مقابلے پر آ جائے گی کہ اس نے ہمارا حق مارا ہے۔ بجلی کی چوری ایک کی نہیں ہوتی، یہ تو پوری پبلک پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میرے دوستو بجلی کی چوری کر کے حرام لائٹیں جلا کر، حرام چولہے جلا کر، حرام سگڑی جلا کر اس پر کھانا پکا کے کھانے کو حرام مت کرو۔ آپ نے حلال کمایا،
پسینہ بہا کے کمایا اور حرام بجلی کی چوری کر کے حرام سگڑی پر اور حرام چولہے پر اس کھانے کو پکایا، اس حلال کھانے کو آپ نے حرام کر دیا. حرام کے اجالوں میں آپ رہے، حرام کے اجالوں میں، کہ اجالا حرام ہے. اس سے میرے بھائیوں یہ حرکتوں سے، یہ حرام اللہ تعالی ہماری زندگیوں سے نکلے، یہ بدخلقی ہماری زندگیوں سے نکلے. اس سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ کیوں ہے؟ عید کے بعد رمضان کا مہینہ ختم نہیں، یہ کوئی شراون کا مہینہ نہیں ہے کہ شراون گیا بھادرواں گیا. نہیں میرے بھائیوں، ہماری 11 مہینے کی زندگی اللہ کرے ایسی گزرے، تقوی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ میرے دوستوں، غم خواری کے ساتھ، صبر کے ساتھ میرے دوستوں، اعمال کے ساتھ، اللہ کرے پاکیزہ ماحول کے ساتھ اللہ کرے ہماری زندگی گزرے. رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے اسی لیے دیا ہے. اس سے میرے بھائیوں اس کی نیت کریں، ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ چیزوں کو زندگیوں سے ہم نکال دیں گے. انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ حرام سے پاک کریں گے. ہم تقوی اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں گے. ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے. ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، بلکہ ہم ہمارے ذریعے ہر ایک کو راحت پہنچے. ایسا ہم پھول بن کر زندگی گزاریں گے. اس کے عزائم کیے جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی جائے. کوئی بھول چک ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. میرے بھائیوں یہ توبہ کی راتیں ہیں، یہ رمضان کی آخری راتیں توبہ کی راتیں ہیں. اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سینکڑوں معاف سے زیادہ مہربان ہے. ان کا رحم ان کے غضب پر غالب ہے. بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتی. وہ تو ایسی رحیم اور کریم ذات ہے میرے بھائیوں. اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیں، اپنے گناہوں کو یاد کر لیں. ایک آنسو میرے دوستوں اگر آنکھ پر آ گیا کہ جہنم کے سمندروں کو بجھا دے گا، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اللہ کر لے. توبہ کی راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم اقراری مجرم ہے مولا، آپ کے در کے معافی کے بھیتاری ہے مولا. جب سے زندگی کا حوض سنبھالا تھا گناہ کرتے کرتے آج کا دن آ گیا مولا. گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی، گناہ کرتے کرتے آنکھوں میں احمد آ گئی، گناہ کرتے کرتے جوڑوں میں درد آ گیا، گناہ کرتے کرتے نانا ہی بن گئے، گناہ کرتے کرتے دادا بن گئے مولا. موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے اور ہمارے اندر گناہ کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے مولا. ہماری بدحالی پر رحم فرما دے، رحیم رحم فرما دے. ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے مولا. کب تک گناہوں میں عمر گزاریں گے مولا؟ ہمارے حال پر رحم فرما،
ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے مولا، گناہ کی لذتیں ختم ہو گئی اور گناہ سر پر باقی رہ گئے مولا، آپ نے معاف نہ فرمایا، یہ گناہ دنیا میں وبال جان بنیں گے، آخرت میں عذاب علیم بنیں گے۔ اے کریمہ کا تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ، رحیم سے رحم کی اپیل ہے مولا، آپ ہی نے فرمایا ہے اچھے بروں کو معاف کر دیا کرو مولا، آپ سے اچھا کوئی نہیں اور ہم سے برا کوئی نہیں مولا، ہم کو معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے، اے کریمہ کا معاف فرما دے مولا۔ بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، بچہ ماں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر معافی مانگتا ہے، ماں کا بھی پیار آ جاتا ہے اور ماں بچے کو گلے سے لگا لیا کرتی ہے مولا، آپ سینکڑوں بار سے زیادہ مہربان ہے، ہم نادان بچے سے زیادہ نادان ہے مولا، پورا مجمع آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے، اپنے جھولیوں کو پکڑ کر اس سے معافی کی بھیک مانگتا ہے مولا، معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے۔ اے کریمہ کا یہ مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سے گزر گیا، رحمت کا آسرا چلا گیا، مغفرت کا آسرا چلا گیا، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، ہماری لاقدری کو معاف فرما دے مولا، جہنم کا آسرا ہمارے سروں پر سے گزر رہا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا آسرا چل رہا ہے مولا، ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے مولا، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے مولا، جہنم کا دکھ دینے والا عذاب ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں تو کانٹا چوب جائے ہم دل ملا جاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ جو آگ پتھروں کو پگھال دیا کرتی ہے مولا، ایسی آگ میں جلنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ایسی بھوک مولا کہ جہنمی 500 سال تک کھانا مانگے پھر آگ کے کانٹے کھائے گا مولا، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے مولا، ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کو چھٹکارا عطا فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو چھٹکارا عطا فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو چھٹکارا عطا فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کو چھٹکارا عطا فرما دے مولا، پوری امت کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، پوری امت کو مولا جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، ایسے اعمال کرنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرما دے۔ اے کریمہ کا ہمیں شب قدر کی عبادت مقدر فرما، ہمیں شب قدر کی عبادت مقدر فرما دے مولا، ہماری عبادتوں کو جو ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے آپ کے کرم سے ہوئی ہے اسے قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر تلاوت کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے قرآن کریم کے سننے سنانے کو قبول فرما لے، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما، ہماری افطاری کو قبول فرما، ہماری شہری کو قبول فرما، ہمارے سارے نیک اعمال کو مولا قبول فرما لے، ہمیں اس ماہ مبارک کو جو بچی کچی گھڑیاں ہے اسے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، رمضان کی خاص سوغات جو آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں مولا، ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما دو، ہماری جھولیاں خالی ہے، ہمیں رمضان کی خاص سوغات عطا فرما دے مولا، کسی بندے کسی بندی کو رمضان کی برکات سے محروم نہ فرمائیو مولا، ہم آپ سے روز مانگتے ہیں، مانگتے ہی رہیں گے مولا، کیونکہ بہت ڈر لگتا ہے مولا کہ فرشتوں کے سردار نے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ممبر شریف کے قریب بد دعا کر دی ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی مولا، نبیوں کے سردار نے ممبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین کہہ دی ہے مولا، فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے، نبیوں کے سردار کی آمین ہے مولا، اس سے ایک ایک بندے کی حفاظت فرما دے، ایک ایک مسلمان کی مولا حفاظت فرما دے، ہمیں رمضان کے انوارات برکات سے مالا مال فرما دے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہدایت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، اے کریمہ کا ہمیں سارے انوارات برکات سے مالا مال فرما دے، کسی کو بھی مولا محروم نہ فرما دے، امت کے حال پر مولا تو ہی رحم فرما دے، امت پر نظر کرم فرما دے مولا، امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے، کیا مشرق کیا مغرب
کیا ثمار، کیا جنوب، آپ کی نفس ہونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ مولا امت اپنے کیے ہوئے کو بہت بھگت چکی ہے۔ یہ 15ویں صدی کی کمزور امت ہے، کچے دھاگے سے زیادہ کمزور ہے، آزمائش کے لائق نہیں ہے، امتحان کے لائق نہیں ہے۔ مولا یہ امت تو انگلی پکڑ کر چلا لینے کے قابل ہے۔ مولا اس امت کو ظالموں کے حوالے نہ فرما، اسے غیروں کے حوالے نہ فرما۔ مولا ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ کتے کے منہ سے مرغی چھڑوا لیا کرتے ہیں، سب بکری کے منہ سے سبزی چھڑوا لیا کرتے ہیں۔ اے کریم آقا، امت اتنی سستی نہیں ہے اسے غیروں کے حوالے کر دی جائے۔ تیرے پیارے نبی نے رات رات رو کر اس امت کو بنایا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر اس امت کو مولا بنایا ہے۔ تجھے تیرے نبی کے پیٹ پر کے پتھروں کا واسطہ تیرے لاڈلی کی لاڈلی امت پر رحم فرما دے، نظر کرم فرما دے مولا، نظر کرم فرما دے، نظر کرم فرما دے۔ امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، امت کے مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور فرما دے، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، امت کے بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ آسان روزی عطا فرما، تھکا دینے والی روزیوں سے مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، حرام روزیوں سے اور حرام لقموں سے مولا مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ جن کے گھر میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو گئی ان کے نکاح کا انتظام فرما، نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے مولا ایسی اولاد کی بہترین تربیت فرما، اولاد کے غم سے ماں باپ کو نجات عطا فرما دے مولا۔ جو آپ کے بندے بے قصور جیل خانوں میں ہے مولا، سال ہا سال سے ہے مولا، ان بندوں پر تو رحم فرما دے، ان بندوں پر رحم فرما دے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہو چکے ہیں مولا، ان کی مائیں روتے روتے ان کے آنسو سوکھ چکے ہیں، ان کی عورتوں کے نے اپنے ارمانوں کے گلے کو گھونٹ دیا ہے۔ اللہ کتنے رمضان چلے گئے، کتنی عیدیں چلی گئی، تیرے بندے جیل خانوں میں سڑ رہے ہیں۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، تو نظر کرم فرما دے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تو مختار کل ہے، آنے واحد میں جو چاہے کر دیتا ہے۔ ایسے بندوں کی عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما دے، اپنے گھر والوں سے ملا دے مولا، ان کو اپنے گھر والوں سے ملا دے مولا، شوہر کو بیوی سے ملا دے، باپ کو اولاد سے ملا دے، بیٹوں کو ماں باپ سے ملا دے۔ اے کریم آقا، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو باعزت بری فرما دے مولا، اس بستی سولگڑھ میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے، ہماری خانقاہ کو قبول فرما لے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے، اس کی غیر سے شکلیں پیدا فرما، اس کے چلانے والے، اس کے منتظم، اس میں رات دن خدمت کرنے والوں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا آخرت میں بہتر صلہ عطا فرما دے۔ اس سولگڑھ کے قبرستان کے تمام مرحومین، پوری دنیا کے قبرستان کے تمام مرحومین، مومنین مومنات، ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما مولا، ہمیں بھی زندہ رکھ تو اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو مولا، تمام بری موتوں سے، جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، کٹ کے مرنے سے، دب کے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت آ کر مرنے سے، بنا وصیت کی موت سے مرنے سے، اچانک موت آ جا کر مرنے سے، اسپتالوں میں ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرنے سے، دنیا کے گیت گاتے گاتے مرنے سے، گناہ کی حالت میں موت آ کر مرنے سے، بھوکے مرنے سے، پیاسے مرنے سے، ننگے مرنے سے، ذلت کی موت سے مولا پوری پوری حفاظت فرما۔ ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر بے انتہا تیرے قرب والی، تیری خوشنودی والی، تیری رضا والی جس موت کو مومن کا تحفہ کہا ہے، ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر عطا فرما مولا، قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور پلسرات کی سختیوں سے، میدان حشر کی رسوائیوں سے اور مولا حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما مولا۔ پورا مجمع دن بھر کا تھکا ہارا بڑی امید کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پر آتا ہے مولا، مولا یہ آخری عشرے کی تاج راتیں ہیں، یہ 27 رات ہے مولا جن میں آپ نے سب قدر تلاش کرنے کو کہا ہے، بڑی امید
کے ساتھ یہ مجمع آپ کی چوکھٹ پر آیا کہ مولا کریم ہے، مولا ہماری جھولیاں بھر دے گے، مولا سخی کے در سے بھکاری خالی نہیں جاتا، یہ تو سخی کی شان کے خلاف ہوا کرتا ہے، آپ سخیوں کے سخی ہو اور آپ داتاؤں کے داتا ہو، آپ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہو، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہو، یہ الگ بات ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا تو بہت آتا ہے، آپ کو نوازنا تو بہت آتا ہے، مولا ہم 15ویں صدی کے غریبوں کو، ہم 15ویں صدی کے فقیروں کو، ہماری جھولیاں خالی ہے، ہمیں نواز دینے کا فیصلہ فرما دے، کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما، نامراد واپس نہ فرما، ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما، مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک راتوں میں رونے کی برکت سے، اس مجمع کی برکت سے اور اس مبارک رات کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، مولا ہمارا ہاتھ چھوٹا، انسان کمزور، پھر بھی آپ نے ہم کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑک نہ مت، مولا ہم بھی تیرے در کے سائل ہیں، مولا ہمیں جھڑک مت دینا، مولا ہمیں جھڑک مت دینا، مولا ہمیں جھڑک مت دینا، ہماری درخواست کو قبول فرما لے، مولا ہماری درخواست کو قبول فرما لے، ہماری درخواست کو قبول فرما لے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على